یہ علاقہ جہاں دونوں کمانڈوز عمران اور جبران اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں ریت کے میدان میں اندر کی طرف چلے جا رہے تھے، خلیج کچھ کے دائیں بازو کا علاقہ بڑا حساس تھا۔ خلیج کچھ میں انڈین نیوی کا اہم ترین خفیہ اور سب سے بڑا فوجی بحری اڈہ تھا، جہاں بھارت کے بڑے جنگی بحری جہاز میسور اور رنجیت کے علاوہ بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک طیارہ بردار بحری جہاز وکرانت بھی لنگر انداز تھا۔ اس جہاز کے عرشے پر 80 لڑاکا بمبار طیارے تھے۔ ان کے علاوہ خلیج میں انڈین نیوی کے فریگیٹ یعنی آبدوز شکن جنگی جہاز بھی گشت کرتے رہتے تھے۔ اس اہم ترین بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے کاٹھیا واڑ سے لے کر سورت کے ساحل تک ساحلی توپ خانے کی بے شمار توپیں نصب تھیں۔ اس بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے جام نگر اور راجکوٹ کے ارد گرد 6 ہوائی اڈوں پر انڈین ایئر فورس کے لڑاکا اور بمبار طیارے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ خلیج کچھ کے اس حساس ترین بحری فوجی اڈے سے شمال کی جانب دوارکا کے مقام پر حملہ آور طیاروں کو قبل از وقت خبر دینے کے لیے ایک بے حد طاقتور ریڈار نصب تھا۔ یہ ریڈار پاکستان پر ہوائی حملے کی صورت میں کراچی، حیدرآباد اور رحیم یار خان تک بھارتی بمبار طیاروں کی بخوبی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ پور بندر کے مقام پر گولہ بارود اور اہم جنگی ساز و سامان کا بہت بڑا ذخیرہ بھی ڈمپ تھا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے دونوں جان باز کمانڈو اپنی جان کا کتنا خطرہ مول لے کر دشمن کی سرزمین پر اترے تھے۔ یہ وہ مشن تھا کہ جس پر جانے والے محب وطن کمانڈوز میں سے کوئی ہی واپس آتا تھا۔ ریت کے میدان میں 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ایک جگہ پر سمندر اندر کی جانب آ گیا اور وہاں یہ پہنچ گئے تھے۔ یہاں ان کے اجنبی گائیڈ نے ٹیلے کے پیچھے ایک چھوٹی کشتی چھپا رکھی تھی۔ وہ کشتی پر بیٹھ گئے۔ اندھیرے میں ان کا گائیڈ انہیں سمت اور راستہ دکھاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کمانڈو عمران سے کہہ رہا تھا، یہاں ہم اپنے کمانڈوز کی مدد کے لیے مقامی مچھیروں میں سے ایک آدھ کو بھاری معاوضہ دے کر چند گھنٹوں کے لیے خرید لیا کرتے ہیں، لیکن تمہارا مشن اتنا اہم اور نازک تھا کہ ہمیں کسی بھی مسلمان یا غیر مسلمان مچھیرے کو اعتماد میں لینے کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا، اسی لیے تم لوگوں کو بہاؤ نگر تک پہنچانے کی میری ڈیوٹی لگائی گئی۔ کمانڈو جبران نے پوچھا، یہاں سے بہاؤ نگر کتنے فاصلے پر ہے؟ گائیڈ بولا، 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ گائیڈ مشیرے نے کشتی میں پہلے سے مچھلیوں کے 2 بھرے ہوئے ٹوکرے رکھ دیے تھے تاکہ اگر راستے میں انڈین نیوی کی کوئی گشتی موٹر بوٹ روک لے تو انہیں یہی کہا جائے کہ ہم مچھیرے ہیں، رات کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ بات گائیڈ مشیرے نے کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران کو بھی سمجھا دی تھی۔ ان دونوں کمانڈوز کو اس علاقے کی گجراتی کاٹھیا واڑی زبان کی بھی اچھی طرح سے ٹریننگ دے دی گئی تھی اور وہ دونوں گجراتی زبان روانی سے بول اور سمجھ لیتے تھے۔ ان کو ہر طرح سے مکمل تربیت دے کر اس مشن پر روانہ کیا گیا تھا۔ یہ بات گائیڈ مچھیرے کو بھی معلوم تھی کہ دونوں کمانڈو گجراتی زبان بول اور سمجھ لیتے ہیں۔ باقی 2-4 ضروری باتیں اس نے عمران اور جبران کو زبانی سمجھا دی تھیں۔ گائیڈ مچھیرا اور کمانڈو عمران کشتی کے چپو چلا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جبران چپو سنبھال لیتا تھا اور گائیڈ مچھیرا مہار تھام لیتا تھا تاکہ کشتی کو صحیح سمت میں چلائے رکھے۔ اندھیری رات میں 1.5 گھنٹے کے سمندری سفر کے بعد انہیں دور سے ساحل پر روشنیاں نظر آنے لگیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ ہم بہاؤ نگر کی خلیج کی اہم اور حساس بندرگاہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ خلیج کچھ کا یہ علاقہ آبنائے کی طرح تھا جہاں سمندر ایک دریا کی طرح اندر کو دور تک چلا گیا تھا۔ بہاؤ نگر آبنائے کا آخری کنارہ تھا۔ بہاؤ نگر پہنچ کر سمندر ختم ہو جاتا تھا۔ یہاں سمندری آبنائے کا راستہ اتنا تنگ ہو جاتا تھا کہ اس میں سے صرف ایک بڑا جنگی یا طیارہ بردار جہاز ہی گزر سکتا تھا۔ اس آبنائے میں انڈین نیوی کے آبدوز شکن فریگیٹ چھوٹے جہاز دن رات گشت لگاتے رہتے تھے۔ گائیڈ نے کشتی کے آگے کی جانب کے چپو خود سنبھال لیے تھے۔ اس نے بتایا کہ ہم کشتی کو بہاؤ نگر کی بندرگاہ کے سمندر کی جانب نہیں لے جا سکتے، وہاں جانے کی کسی مچھیرے کو اجازت نہیں ہے۔ ہم بندرگاہ سے بہت پیچھے ایک چھوٹی سی کھاڑی میں سے گزر کر ساحل پر اتریں گے اور وہاں سے ہمیں اندھیرے میں چھپ کر بہاؤ نگر تک پیدل جانا ہوگا۔ گائیڈ نے کشتی کو بندرگاہ کی سمت سے ہٹا کر چھوٹی کھاڑی کی طرف ڈال دیا۔ عین اس وقت سمندر میں ایک گشتی موٹر بوٹ نمودار ہوئی۔ اس کی تیز روشنی ان کی کشتی پر پڑ رہی تھی۔ گائیڈ مچھیرے نے فوراً ہم سے پستول لے کر کشتی کے ایک خفیہ خانے میں چھپا دیے اور کہا، یہ انڈین نیوی کی پیٹرولنگ موٹر بوٹ ہے، تمہیں کیا کہنا ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہوا ہے، یاد رکھنا گجراتی کے سوا کسی اور زبان میں بات نہ کرنا۔ عمران اور جبران گائیڈ کی ہدایات کے مطابق ٹوکروں میں سے مچھلیاں نکال کر پلاسٹک کے تھیلوں میں ڈالنے لگے۔ انہوں نے گشتی موٹر بوٹ کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔
یہ ظاہر کیا ہمارا روز کا معمول ہے اور ہم اس چیکنگ کے عادی ہیں۔ اتنے میں موٹر بوٹ ان کے قریب آ گئی۔ موٹر بوٹ پر نیوی کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ڈیک کی روشنی میں انہیں 6-7 بحریہ کے فوجی سٹین گنے پکڑے کھڑے نظر آئے۔ موٹر بوٹ نے کشتی کے گرد ایک چکر لگایا اور کشتی کے عین قریب آ کر رک گئی۔ ایک بحری افسر نے گجراتی زبان میں گرج کر پوچھا، ادھر کیا کر رہے ہو؟ گائیڈ نے گجراتی زبان میں کہا، مہاراج غریب مچھیرے ہیں، رات کو مچھلیاں پکڑنے نکلے تھے، اب گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ ایک بحری فوجی کشتی میں آ گیا۔ اس نے مچھلیوں کے ٹوکروں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا، پھر عمران اور کمانڈو جبران کو سرچ لائٹ کی روشنی میں غور سے دیکھا اور ان سے گجراتی میں پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کمانڈو عمران کو جیسا کہ سمجھایا گیا تھا اس نے گجراتی میں جواب دیا، پٹ فیدر کے مچھیرے ہیں مارا، کھاڑی میں رات کو ہی شکار پر نکلتے ہیں، ہماری باری رات کو ہی آتی ہے سرکار، ہم غریب مچھیروں کو دن کے وقت کوئی بھی مچھلیاں نہیں پکڑنے دیتا۔ اسی دوران ایک اور فوجی کشتی میں اتر آیا تھا اور وہ کشتی کی اچھی طرح سے تلاشی لے رہے تھے۔ ہم کو پکڑوانے والی کشتی میں ایک ہی چیز تھی، یعنی ہمارے گلاک 17 کمانڈو پستول، لیکن وہ کشتی کے ایک ایسے خفیہ خانے میں چھپائے ہوئے تھے کہ بحری سپاہیوں کی ان تک نظر نہیں جا سکتی تھی۔ موٹر بوٹ کے اوپر سے کسی افسر نے چلا کر اپنے فوجیوں سے انگریزی میں پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ کشتی میں کھڑے بحری فوجی نے کہا، سر مچھیرے ہیں۔ افسر نے تیز لہجے میں انگریزی میں کہا، تو پھر وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ اوپر آ جاؤ۔ دونوں بحری فوجی جلدی سے موٹر بوٹ کی سیڑھی چڑھ کر اوپر ڈیک پر چلے گئے۔ موٹر بوٹ نے دوبارہ ہارن دیا اور انجن سٹارٹ ہونے کے بعد وہ گھوم کر آبنائے کے دہانے کے سمندر کی طرف چل دی۔ عمران اور جبران نے اطمینان کا سانس لیا۔ گائیڈ نے چپو سنبھال لیے اور وہ وہاں کی اردو میں بولا، خدا نے مصیبت کو ٹال دیا۔ یہ گائیڈ مسلمان مچھیرا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دونوں کمانڈو بھی مسلمان ہیں، مگر ہندو بن کر آئے ہیں اور بہاؤ نگر اپنے خاص آدمی کے پاس ہندو بن کر ہی جائیں گے۔ اس کا اصلی نام مسلمانوں والا تھا، جو میں یہاں نہیں بتاؤں گا، اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ بہاؤ نگر میں کیا کاروبار کرتا تھا اور اس کا دفتر کہاں پر تھا۔ میں اسے دکاندار ظاہر کروں گا اور اس کا ہندوانہ نام بھی آپ کو فرضی بتاؤں گا۔ اس کا وہ ہندوانہ نام نہیں بتاؤں گا جس نام سے وہ آج بھی بہاؤ نگر میں بیٹھا، یعنی دشمن کے پیٹ میں بیٹھا اس کے پاکستان دشمن عزائم کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ پاکستان تک پہنچا رہا ہے اور یوں موت کے منہ میں بیٹھا وطن عزیز کی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس محب وطن کے اصلی مسلمانوں والے نام بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس کا وہ ہندوانہ نام بھی نہیں بتاؤں گا جس نام سے وہ وہاں 25 سال سے بیٹھا کاروبار کر رہا ہے۔ میں اس کا فرضی ہندوانہ نام چندرکانت رکھ لیتا ہوں۔ عمران اور جبران دونوں کمانڈوز نے گائیڈ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے دھرم داس اور دیوی رت اپنے نام رکھے ہیں۔ کمانڈو عمران نے کہا، میں نے اپنا نام دھرم داس رکھا ہے، اور جبران نے کہا، میں نے اپنا نام دیوی رت رکھا ہے۔ گائیڈ نے کہا تھا، ان ناموں کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو اور زبان پر چڑھا لو، اگر کہیں ذرا سی بھول چوک ہو گئی تو مارے جاؤ۔ اپنا آدمی جو 25 سال سے بھارت کے ساحلی شہر بہاؤ نگر میں دشمن کے پیٹ میں بیٹھ کر کاروبار کر رہا تھا، اور اس نے اپنا نام چندرکانت گجراتی مشہور کر رکھا تھا، اس کے بارے میں عمران اور جبران کو بھی پورے طور پر بریف کر دیا گیا تھا، یعنی اس کی فوٹو بھی پاکستان میں انہیں دکھا دی گئی تھی اور اس کا اصلی اسلامی نام بھی بتا دیا گیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کا باشندہ ہے اور اس کا کوئی نام شاہ جی رکھا گیا ہے، لیکن عمران اور جبران کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی وہ زیادہ تر اسے چندرکانت یا مہاشا جی کے نام ہی بلائیں۔ پاکستان کا یہ گمنام محب وطن جان باز، جس کا کوڈ نام شاہ جی اور بھارت میں جس کا نام چندرکانت تھا، 1971 کی جنگ کے فوراً بعد گجرات کاٹھیا واڑ کے مشہور شہر احمد آباد سمگل کر دیا گیا تھا۔ وہاں اس نے گجراتی زبان پر عبور حاصل کیا اور 4-5 سال وہاں رہا۔ اس کے بعد ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بہاؤ نگر کے بندرگاہی شہر میں آ گیا اور عین اس مقام پر جہاں اندر کی طرف آیا ہوا سمندر ختم ہوتا تھا اور جہاں کھاڑی کے ایک ممنوعہ علاقے میں انڈین نیوی کے جنگی اور طیارہ بردار جہاز وکرانت اور میسور اور رنجیت
آبدوز شکن فریگٹ جہازوں کی حفاظت میں لنگر انداز ہوتے تھے، بندرگاہ کے عقب کی ایک مارکیٹ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک عام قسم کا کاروبار تھا جس کی شاہ جی اور چندرکانت گجراتی کو خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی۔ ایک دکان میں اس نے اپنا چھوٹا سا دفتر بنا لیا۔ دکان کے اوپر ایک چوبارہ تھا جس میں رہائش اختیار کر لی۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس کے ماتا پتا ممبئی میں رہتے تھے، وہ گجراتی تھے اور سورت کے رہنے والے تھے۔ وہ بمبئی میں پیدا ہوا، پھر ماتا پتا کے ساتھ سورت آ گیا۔ ابھی 10 برس کا تھا کہ ماتا پتا سورگباش ہو گئے، یعنی مر گئے۔ ایک رشتہ دار نے اسے پڑھایا لکھایا۔ وہ بڑا ہوا تو ممبئی واپس چلا گیا اور اپنا آبائی کام کرنے لگا۔ وہاں کاروبار نہ چلا تو بہاؤ نگر میں آ گیا جہاں اس کا کاروبار تھوڑا جم گیا۔ وہ ایک خاص مشن لے کر بہاؤ نگر آیا تھا۔ اس کا کام آبنائے کی کھاڑی میں انڈین نیوی کے طیارہ بردار اور جنگی جہازوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنی اور ان کے خفیہ اڈوں کا سراغ لگانا تھا۔ جب وہ بہاؤ نگر میں آیا تھا تو انڈیا کے پاس کوئی طیارہ بردار جہاز نہیں تھا، صرف جنگی جہاز تھے۔ پھر انڈیا نے ایک طیارہ بردار جہاز تیار کر لیا جس پر 80 طیارے اترتے اور چڑھتے تھے۔ انڈین نیوی نے سن 65 کی جنگ میں ناکامی کے بعد اپنے جنگی جہازوں اور آبدوز شکن تباہ کن جہازوں میں بہت اضافہ کر لیا تھا۔ اسی وقت انڈین نیوی کے پاس ایک طیارہ بردار بحری جہاز، 7 بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز، 50 آبدوز شکن فریگیٹ اور تقریباً نصف درجن بڑے جنگی جہاز تھے جن کی نمائش جنگی مشقوں میں انڈین نیوی کی طرف سے ہوتی رہتی تھی۔ متفرق جنگی جہاز 20 تھے اور 3 فلیٹ ٹینکر تھے۔ مارچ 1975 میں انڈین نیوی نے پاکستان کو فرضی نشانہ بنا کر ممبئی اور کوچین کے ساحلوں سے دور جنگی مشقیں بھی کی تھیں۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی انڈین نیوی کی بحری قوت اور اس کے جنگی جہازوں کی نقل و حرکت کی پوری رپورٹ تیار کر کے خفیہ نقطوں کی زبان میں لکھ کر پاکستان برابر بھیجتا رہتا تھا۔ یہ کام اسے انتہائی خفیہ طریقے اور بڑی احتیاط سے کرنا تھا۔ یہ اس قدر خطرناک کام تھا کہ ذرا سی غفلت اسے انڈین نیوی کے فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر سکتی تھی اور اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ یہ کام رضاکارانہ طور پر وطن پاک کی محبت اور اس کی سالمیت اور اس کے استحکام کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بھارت کی ہندو حکومت نے پاکستان کے وجود کو ابھی تک دل سے تسلیم نہیں کیا اور وہ اسے ختم کرنے کے ناپاک عزائم رکھتی ہے۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی کا اپنے حلقے میں بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو جین مت کا پیروکار ظاہر کیا ہوا تھا اور جانوروں کے ہسپتال کے لیے ہر ماہ ایک خاص رقم بطور چندہ دیتا تھا۔ جین مندر میں جا کر پوجا پاٹ بھی کرتا تھا، ماتھے پر جینوں کا سفید تلک ہر وقت لگائے رکھتا تھا، کسی نشے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، اسے خطرہ تھا کہ اگر اس نے شادی کی تو ظاہر ہے کسی ہندو عورت سے ہی شادی کرے گا اور یوں اس کے مسلمان ہونے کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس نے مشہور کر رکھا تھا کہ میں جینی مہاتما وردھنا جی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ساری عمر برہماچاری رہوں گا اور شادی نہیں کروں گا۔ محلے میں لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ہندو میں بیٹھ کر وہ اکثر پاکستان کے خلاف بولا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہمیں بھارت ماتا کے اس ٹکڑے کو جو اس سے جدا کر دیا گیا ہے پھر سے جوڑنا ہے۔ سیاست میں وہ صرف دیش بھکت تھا اور کسی خاص سیاسی جماعت سے منسلک نہیں تھا۔ نہ وہ گوشت کھاتا تھا، نہ سگریٹ شراب پیتا تھا۔ اس طرح اس نے سرکاری حلقوں میں بھی ایک خاص سطح پر کافی اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہوا تھا۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی کا یہ تعارف بڑا ضروری تھا کیونکہ ہمارے دونوں کمانڈوز عمران اور جبران اسی کے پاس جا رہے تھے اور اسی نے انہیں آگے ان کے مشن کے سلسلے میں گائیڈ کرنا تھا۔ اب ہم واپس اپنے جان بازوں کے پاس آتے ہیں جو اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں بہاؤ نگر کی کھاڑی سے کافی پیچھے رات کی تاریکی میں ساحل پر اتر چکے ہیں۔ ساحل پر اترنے سے پہلے انہوں نے کشتی کے خفیہ خانے میں سے اپنے آٹومیٹک پستول نکال کر لباس کے اندر چھپا لیے تھے۔ ہندوستان میں ابھی برسات کا سیزن شروع نہیں ہوا تھا، پاکستان میں سردیوں کا موسم تھا، لیکن گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے میں صرف رات کو ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ گائیڈ نے بتایا کہ دن کے وقت یہاں گرمی ہوتی ہے اور سمندر کے قریب جو علاقے ہیں وہاں حبس بھی ہو جاتا ہے۔ گائیڈ 2 قدم آگے چل رہا تھا۔ اندھیرے میں ایک طرف کئی جھونپڑیاں تھیں، یہ ماہی گیروں کی جھونپڑیاں تھیں۔ یہ لوگ ان جھونپڑیوں سے کچھ فاصلے پر ہو کر گزر گئے۔ کھاڑی والی بندرگاہ اور کھاڑی کے سمندر میں کھڑے 1-2 جہازوں کی روشنیاں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھیں اور اب بہاؤ نگر شہر کی روشنیاں نظر آنے لگی تھیں۔ یہ روشنیاں کافی دوری پر دائیں جانب تھیں۔
گائیڈ ان روشنیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تاڑی کے ستونوں ایسے اونچے درختوں کے درمیان ایک جھونپڑے کے پاس آ کر ہمارا گائیڈ رک گیا۔ کہنے لگا، آدھی رات کے بعد شہر میں جانا ٹھیک نہیں، یہ حساس علاقہ ہے۔